بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین، کتاب الجمعہ ختم ہو چکا ہے، پر جمعہ کے بہت سے اہم مسائل باقی ہیں، ان سے واقفیت ضروری ہے۔ اس لیے ہم جمعہ کے فضائل و احکام سے ضروری فقہی مسائل پیش کر رہے ہیں۔ یہ کتاب نیاز احمد عبدالحمید طیپوری کی ہے۔ جمعہ کا غسل مؤکد، اس کے بارے میں تفصیلی بحث گزر چکی ہے، یہاں پر ہم صرف ایک حدیث پیش کریں گے۔ جمعہ کے دن غسل کرنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ بخاری میں ہے، ان عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو غسل کر لے۔ حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور جتنا ہو سکتا ہے طہارت حاصل کرتا ہے، تیل لگاتا ہے یا گھر کی خوشبو استعمال کرتا ہے، پھر مسجد جاتا ہے اور لوگوں کے درمیان جدائی نہیں کرتا ہے، کسی کو اس کی جگہ سے اٹھاتا نہیں ہے، پھر جتنا مقدر ہوتا ہے اتنی نماز پڑھتا ہے، جب امام خطبہ دیتا ہے تو خاموش رہتا ہے، تو اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں 10 دن کا تذکرہ ہے۔ غسل اس پر واجب ہے جس پر جمعہ فرض ہے۔ جو لوگ جمعہ کے دن وجوب غسل کے قائل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ غسل ان پر واجب ہے جن پر جمعہ فرض ہے، جن پر جمعہ واجب نہیں ان پر غسل نہیں۔ بالفاظ دیگر عورتوں، بچوں، مریضوں اور مسافروں پر غسل نہیں ہے۔ ابن عمر اور علقمہ سفر میں غسل نہیں کرتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من اتی الجمعۃ فلیغتسل، جو جمعہ کے لیے آئے وہ نہائے، تو جو آدمی جمعہ کے لیے نہیں آئے گا وہ نہیں نہائے گا۔ مجاہد اور طاؤس سے مروی ہے کہ جمعہ کا غسل اس پر بھی ہے جس پر جمعہ واجب ہے، اور اس پر بھی ہے جس پر واجب نہیں ہے۔ حضرت طلحہ سفر میں غسل کرتے تھے۔ ابن حزم کا یہی موقف ہے۔ جو لوگ غسل جمعہ کے وجوب کے قائل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ لوگ جمعہ پڑھنے جائیں تو ان کے لیے غسل مستحب ہوگا۔ غسل کب کیا جائے گا؟ اس سلسلے میں علماء کی 3 رائے ہیں۔ نمبر 1، طلوع فجر کے بعد کیا جائے گا۔ اگر آدمی طلوع فجر سے پہلے غسل کرے تو یہ غسل جمعہ کے لیے کفایت نہ کرے گا۔ مجاہد، نخعی، ثوری، شافعی، اسحاق اور امام احمد کی یہی رائے ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من اغتسل یوم الجمعہ، اور یوم کا اطلاق طلوع فجر سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، اگر فجر سے پہلے غسل کر لیا جائے تو یہ جمعہ کے لیے کفایت کر جائے گا، یہ اوزاعی کا قول ہے۔ نمبر 3، جمعہ کے لیے جانے سے پہلے غسل کرنا چاہیے۔ غسل اس وقت کرے گا جب اس کے بعد فوراً مسجد جانا ہو، یہ امام مالک کا قول ہے۔ اس میں راجح رائے یہ ہے کہ طلوع فجر سے جمعہ کے لیے مسجد جانے تک کسی بھی وقت غسل کرنا کفایت کرے گا۔ الماوردی کہتے ہیں، وزمان الغسل من طلوع الفجر الى رواحه الى الجمعہ ووقت الرواح افضل وقبلہ یجزی وقبل الفجر لا یجزی۔ طلوع فجر سے جمعہ کے لیے جانے تک
غسل کا وقت ہے، جمعہ کے لیے جاتے وقت غسل کرنا افضل ہے، اس سے پہلے نہانا کفایت کرے گا، لیکن فجر سے پہلے نہانا کفایت نہیں کرے گا۔ غسل کا مسنون طریقہ۔ غسل کے 3 بنیادی ارکان ہیں: نیت، نجاست کا دور کرنا، پورے بدن پر پانی بہانا۔ نہاتے وقت بسم اللہ کہنا مستحب ہے، لیکن آدمی بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن کا ارادہ نہ کرے۔ المجموع 9ویں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 210۔ اگر آدمی بنا جنابت اور ناپاکی کے نہا رہا ہے تو پہلے وضو کرے۔ وضو کرنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو کامل وضو کرے یا سر کا مسح کرنے کے بعد نہائے۔ غسل سے فراغت کے بعد پاؤں دھلے۔ دونوں صورتوں میں وضو کے بعد سر کے داہنے حصے پر سیدھے ہاتھ سے 3 بار پانی ڈالے۔ اس کے بعد بائیں حصے پر الٹے ہاتھ سے 3 بار پانی ڈالے، پھر پورے بدن پر پانی ڈالے اور پانی بہائے۔ اگر آدمی ناپاک ہے تو پہلے شرمگاہ کو دھلے۔ شرمگاہ صاف کرنے کے بعد پھر صابن یا مٹی وغیرہ سے اپنا ہاتھ خوب دھل لے۔ اس کے بعد وضو کرے۔ اس صورت میں بھی چاہے تو کامل وضو کرے یا پاؤں کو بعد میں دھلے۔ وضو کے بعد 3 بار سر کے داہنے حصے پر اور 3 بار بائیں حصے پر پانی ڈالے۔ اس کے بعد پورا بدن بھگوئے۔ وضو کر کے نہانے والے اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ نہاتے وقت بنا حائل کے اگلی پچھلی شرمگاہ نہ چھوئیں۔ لنگی کے اندر یا جو بھی پہنے ہوئے ہیں اندر ہاتھ نہ ڈالیں۔ اگر صابن وغیرہ لگانے کے لیے چھوتے ہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور نہانے کے بعد اگر ایسی عبادت کرنی ہے جس کے لیے وضو شرط ہے تو دوبارہ وضو کرنا ہوگی۔ عوام میں یہ حدیث بہت مشہور ہے کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، لیکن محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، سندن یہ صحیح نہیں۔ المجموع 9ویں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 213۔ عورت بھی مرد کی طرح غسل کرے گی، دونوں کے غسل میں کوئی فرق نہیں۔ علامہ نووی مہذب کی شرح المجموع میں لکھتے ہیں، اگر عورت باکرہ ہے تو شرمگاہ میں پانی کا پہنچانا لازم نہیں، لیکن اگر سیبہ ہے تو قضائے حاجت کے وقت جو حصہ ظاہر ہوتا ہے اس تک پانی پہنچانا لازم ہے، کیونکہ یہ ظاہر کے حکم میں ہو گیا۔ امام شافعی نے اس کی صراحت کی ہے۔ اگر عورت چوٹی باندھے ہے اور بنا کھولے بال کی جڑوں تک پانی پہنچ سکتا ہے تو چوٹی کا کھولنا لازم نہیں۔ حضرت ام سلمہ نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سر کی چوٹی مضبوطی سے باندھتی ہوں، کیا غسل جنابت کے لیے میں اس کو کھول دیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کھولنا ضروری نہیں ہے، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم سر پر 3 لپ پانی ڈالو، اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہاؤ، ایسا کرنے سے تم پاک ہو جاؤ گی۔ لیکن اگر پانی بال کی جڑوں تک نہیں پہنچتا ہے تو چوٹی کا کھولنا لازم ہے، کیونکہ بال کی جڑوں کا بھگونا واجب ہے۔ غسل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت احادیث ذیل ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل کرتے تھے
تو पहले दोनों हाथों को धुलते थे, फिर ऐसे वजू करते थे जैसे नमाज के लिए वजू किया जाता है, फिर अपने हाथ पानी में डालते और पानी लेकर बाल की जड़ों में खिलाल करते, फिर अपने सर पर 3 चुल्लू पानी डालते, इसके बाद पूरे सर पर पानी डालते, पूरे बदन पर पानी डालते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत मैमूना रिवायत करती हैं कि कहती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ले जनाबत में नमाज के लिए नमाज के वुजू की तरह वुजू किया, अलबत्ता दोनों पांव को नहीं धुला, अपनी शर्मगाह को धुला और उसमें जो गंदगी लगी थी उसको साफ किया, फिर अपने ऊपर पानी डाला, फिर अलग होकर दोनों पांव को धुला। सालिम कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ले जनाबत का यही तरीका था। यग़सिलु मा अला फर्जिही मिनल अदा की शरह करते हुए अल्लामा नववी लिखते हैं, अगली पिछली शर्मगाह में जो नजासत लगी है उसको साफ करना, जैसे इस्तिंजा का असर, मनी और औरत की शर्मगाह की रुतूबत वगैरह। मियाँ बीवी जनाबत और गैर जनाबत हर दो हालत में एक साथ नहा सकते हैं। जाहिर है कि नहाते वक्त एक दूसरे के बदन का पानी पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई हरज नहीं है, गुस्ल हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल हमारे लिए उसवा और नमूना है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि हम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन से गुस्ल करते थे, उसको फ़रक कहते हैं। फ़रक अरबी पैमाना है, ये तकरीबन 7 सेर का होता है। हजरत इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, कहते हैं कि हजरत मैमूना ने बताया कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल के लिए पानी रखा, आपने पहले शर्मगाह को धुला, फिर हाथ को जमीन पर रगड़ा, इसके बाद कुल्ली की और नाक में पानी डाला, अपने चेहरे और दोनों हाथों को धुला, फिर अपने पूरे बदन पर पानी डाला, इसके बाद जहां गुस्ल फरमाया था वहां से हट गए और दोनों पांव को धुला। अगर किसी के पास एक से ज्यादा बीवियां हैं और ये एक ही रात या दिन में हर एक से सोहबत करता है, यानी जमा करता है, और बीच में गुस्ल नहीं करता है, तो इसमें कोई हरज नहीं। हाँ, अगर बीच में किसी नमाज का वक्त आ जाता है तो नमाज के लिए नहाना लाजिम होगा, नहा कर नमाज पढ़े, इसके बाद हस्बे हाजत दूसरी बीवी के पास जाए। इसी तरह अगर एक ही बीवी से कई बार सोहबत करता है तो आखिरी जमा के बाद नहाए, इल्ला ये कि बीच में किसी नमाज का वक्त हो जाए। अलबत्ता इआदे जमा के लिए वुज़ू बेहतर है। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी बीवियों के पास जाते थे, यानी उनसे एक ही रात में सोहबत करते थे। गुस्ल के बाद सुबह को एहराम बांधते थे, आपके जिस्म से खुशबू फूटती थी। बुखारी की एक दूसरी रिवायत में है कि हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि क्या आप 11 बीवियों से एक ही रात में जमा पर कुदरत रखते थे? तो अनस ने कहा कि हम लोग आपके बारे में कहते थे कि आपको 30 मर्द की ताकत दी गई थी। जिस तरह वुजू में पानी के इस्तेमाल में इसराफ जायज नहीं है, उसी तरह गुस्ल में भी इसराफ जायज नहीं। गुस्ल के लिए जरूरत भर पानी बहाया जाए। बाज मर्द और औरतें बहुत कसरत से पानी इस्तेमाल करती हैं, घंटों शावर के नीचे बैठी रहती हैं या नल का पानी निकाल निकाल कर बदन पर बहाती हैं।
پانی کے استعمال میں اعتدال کا راستہ اپنانا چاہیے۔ اسراف میں پانی کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے، اور یہ باعث معصیت اور گناہ ہے۔ رسول اکرم کا فرمان ہے لا تسرف ولو کنت علی نہر جار، پانی کے استعمال میں اسراف نہ کرو چاہے بہتے ہوئے دریا پر بیٹھے ہو۔ نہانے کے بعد رومال وغیرہ سے بدن کا پانی پونچھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ناپاک تھا اور بھول کر مسجد میں چلا گیا، اگر انفرادی طور پر نماز پڑھ لی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یاد آنے کے بعد نہا کر اس نماز کا اعادہ کرے گا۔ لیکن اگر اس نے ناپاکی کی حالت میں لوگوں کی امامت کروا دی اور بعد میں یاد آیا تو صرف یہی نماز کا اعادہ کرے گا، مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی، یہ لوگ اعادہ نہیں کریں گے بھلے ہی امام ناپاک تھا۔ لیکن اگر بحالت نماز یا انتظار کے وقت یاد آ گیا تو نماز چھوڑ کر گھر آئے گا اور غسل کر کے دوبارہ نماز پڑھے گا۔ اگر یہ امام تھا اور امامت کے وقت یاد آیا تو اپنی جگہ پر کسی کو امام مقرر کر دے، وہ نماز پڑھائے اور یہ مسجد سے نکل آئے۔ اس کی شکل یہ ہوگی کہ پیچھے سے کسی آدمی کو کھینچ لے، اس کو آگے بڑھا دے اور خود نکل جائے۔ ٹھیک اسی طرح اس وقت بھی کسی کو آگے بڑھائے گا جب امام کا وضو ٹوٹ جائے۔ مذکورہ حالت میں یہ آدمی تیمم نہیں کر سکتا ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، مسجد میں تشریف لے گئے، امامت کے لیے کھڑے ہوئے، اقامت کہی گئی اور سب بندی ہو گئی۔ اچانک آپ کو یاد آ گیا کہ آپ جنوبی ہیں، آپ واپس گھر چلے گئے اور غسل کر کے آئے، آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ آدمی پردہ کر کے یا غسل خانے میں ننگے نہا سکتا ہے، لیکن کپڑے پہن کر نہانا افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ یہ حق زیادہ رکھتا ہے کہ لوگوں کے مقابلے میں اس سے شرم کی جائے۔ اگر آدمی کھلی ہوئی جگہ پر نہاتا ہے اور وہاں پر دوسرے لوگ بھی موجود ہیں تو کپڑا گھیر لینا افضل ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے تھے، آپ کی بیٹی فاطمہ نے پردہ کر رکھا تھا، آپ کے پاس ام ہانی آئیں، رسول اکرم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں ام ہانی ہوں۔ نہانے کے تعلق سے سماج میں ایک بڑی غلطی یہ پائی جاتی ہے کہ بہت سے لوگ کنویں، نل یا تالاب پر چھوٹی سی چڈی پہن کر نہاتے ہیں، جس میں بے ستری ہوتی ہے یا کپڑا سفید ہوتا ہے جس سے پردے کی جگہیں جھلکتی ہیں، یا کپڑا بہت باریک ہوتا ہے اور اگلی پچھلی شرمگاہ ظاہر ہوتی ہے، بالکل کاسیاتی ناریات والی بات ہوتی ہے۔ چڈی اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ گھٹنا ڈھک جائے، اگر اس سے چھوٹی ہے تو اس کے اوپر لنگی یا کوئی دوسرا کپڑا پہننا لازم ہوگا جو گھٹنے سے نیچے تک پہنچے، کیونکہ ران کا پردہ لازم ہے، اور ران کے پردے یا نہ پردے کے سلسلے میں ہم تفصیلی بحث کر چکے ہیں۔ اگر مرد یا عورت کو احتلام ہوتا ہے تو ان پر غسل واجب ہوگا۔ احتلام اس وقت متحقق ہوگا جب شرمگاہ پر منی نظر آئے۔ اگر احتلام یا جمع کے بعد کوئی قریبی نماز نہیں ہے تو فوری طور پر نہانا لازم نہیں، غسل کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ یہ جنوبی بازار جا سکتا ہے اور اپنے دوسرے کام کاج کر سکتا ہے۔ پہلے اسلام نے یہ حکم دیا تھا کہ مباشرت میں غسل اس وقت واجب ہوگا جب جمع میں منی گر جائے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی جمع کرتا ہے اور شرمگاہ
رحم میں داخل ہوتی ہے تو منی گرے یا نہ گرے دونوں پر غسل واجب ہو جائے گا۔ ہاں اگر دخول نہیں ہوا ہے تو صرف چھو جانے سے غسل واجب نہ ہوگا۔ اس اشتعالی کیفیت میں مزی کا خروج متوقع ہے۔ مزی ایک رقیق مادہ ہوتا ہے جو اعضائے تناسل میں اشتعال اور ہیجان کے وقت نکلتا ہے۔ اگر مزی کا خروج متحقق ہو جاتا ہے تو اس کے خروج سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اگلی پچھلی شرمگاہ سے جو چیز بھی نکلے وہ ناقض وضو ہے، چاہے یہ نکلے یا نہ نکلے، یعنی مزی بنا حائل کے شرمگاہ کے مسی سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس بحث میں بہت سے نازک مسائل آ گئے ہیں، چونکہ لوگ لا علمی کی بنا پر اکثر غلطی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے پیش نظر سب کو واضح انداز میں تحریر کر دیا گیا ہے۔ غسل کے مذکورہ مسائل بخاری، فتح الباری اور المجموع وغیرہ سے مستفاد ہیں۔ غسل جمعہ کے لیے نیت ضروری۔ جمعہ کا غسل عبادت ہے، اس لیے اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ اگر آدمی جمعہ اور جمعہ دونوں کا غسل کرتا ہے تو یہ غسل کفایت کر جائے گا، لیکن ضروری ہے کہ یہ غسل طلوع فجر کے بعد ہو۔ ابن قدامہ حنبلی کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں کسی کے اختلاف کا علم نہیں ہے، اور حدیث میں جو یہ وارد ہے من غسل واغتسل، تو اس کا معنی ہے جامع واغتسل، یعنی جمع کیا اور نہایا، اور دونوں یعنی جمعہ اور جمعہ کے لیے دو غسل جو اکٹھا ہو گیا ہے تو یہ حیض اور جنابت کے غسل کے مانند ہو گئے۔ اگر آدمی نے صرف جنابت کا غسل کیا اور جمعہ کی نیت نہیں کی تو اس مسئلہ میں علماء کی دو رائے ہیں۔ یہ غسل کفایت نہیں کرے گا۔ ابو قتادہ کی یہی رائے ہے۔ ان کا کوئی لڑکا جمعہ کے دن غسل کر کے ان کے پاس آیا۔ انہوں نے پوچھا کہ جمعہ کے لیے نہائے ہو؟ اس نے کہا کہ جمعہ کے لیے نہیں، جنابت کی وجہ سے نہایا ہوں۔ انہوں نے کہا تم جمعہ کے لیے جا کر غسل کرو۔ ان کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ جمعہ کی غسل کفایت کر جائے گا، کیونکہ اس نے نہایا ہے اور یہ عموم حدیث میں داخل ہے، اور یہ غسل جمعہ کا مقصد تنظیف اور تطہیر ہے۔ اس غسل کا حاصل یہی ہے۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ، جس نے جمعہ کا غسل اس طرح کیا جس طرح اہتمام کے ساتھ جنابت کا غسل کیا جاتا ہے، یا جنابت ہی کا غسل کیا۔ بہرحال جمعہ کے غسل کے لیے نیت ضروری ہے، اور یہ غسل طلوع فجر کے بعد ہونا چاہیے۔ جمعہ کے دن صاف ستھرا کپڑا پہننا مستحب ہے۔ جس طرح جمعہ کے دن نہانے اور صاف ستھرا ہونے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح اس بات کا بھی حکم ہے کہ آدمی اپنا بہترین کپڑا پہن کر جمعہ کے لیے جائے۔ امامہ باندھ کر جانا مستحب ہے۔ ایک بار حضرت عمر نے مسجد نبوی کے دروازے پر ریشمی کپڑا بکتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ اس جوڑے کو خرید لیں تاکہ جمعہ کے دن اور باہر سے وفود کے آنے پر اسے زیب تن کر لیں۔ رسول اکرم نے کہا یہ کپڑا وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس ریشمی کپڑے کے جوڑے آئے۔ ان میں سے ایک جوڑا آپ نے عمر کو دے دیا۔ عمر نے کہا اللہ کے رسول،
آپ نے ہم کو یہ کپڑا پہننے کے لیے دے دیا، اور اتارت کے کپڑے کے بارے میں آپ نے کتنی سخت بات کہی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو تمہارے استعمال کے لیے نہیں دیا تھا۔ عمر نے اس کپڑے کو اپنے مشرک بھائی کو دے دیا جو اس وقت مکہ میں تھے۔ اس حدیث میں محل شاہد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی کپڑے کے خریدنے اور پہننے سے انکار کیا، لیکن عمر نے جمعہ اور وفود کے سلسلے میں تزین اور تجمل اختیار کرنے کی جو تجویز پیش کی تھی اور مشورہ دیا تھا، اس پر آپ نے کوئی نکیر نہیں کی، اس کو برقرار رکھا۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں تو بالکل صراحت ہے کہ آدمی جس کپڑے میں کام دھام کرتا ہے اس کے علاوہ ایک دوسرا کپڑا جمعہ کے لیے رکھ لے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، ما علی احدکم لو اشتری ثوبین لیوم جمعۃ سوی ثوب مہنہ۔ لوگوں کو کام کاج کے کپڑے کے علاوہ جمعہ کے لیے ایک جوڑا کپڑا خرید لینا چاہیے۔ سفید کپڑے کو جمعہ اور عام دنوں میں پہننے کے لیے ترجیح دینی چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہے، تم لوگ سفید کپڑا پہنو، یہ سب سے اچھا لباس ہے، اور اسی میں تم اپنے مردوں کو بھی دفن کرو۔ المسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 247۔ مسواک کرنا، خوشبو اور تیل لگانا۔ اسلام نے عمومی طور پر نظافت کو بڑی اہمیت دی ہے اور اسے جزو ایمان تک قرار دیا ہے۔ جسم اور کپڑے کے علاوہ دانت صاف کرنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، اگر میری امت یا لوگوں پر باعث مشقت نہ ہوتی تو میں ان کو ہر نماز میں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رقم تراز ہے، کل صلات کے عموم میں جمعہ بھی شامل ہے۔ زین بن منیر کہتے ہیں، جب صاف ستھرے کپڑے، غسل اور خوشبو کا مطالبہ کر کے جمعہ کو خصوصیت حاصل ہوئی تو منہ کا صاف ستھرا کرنا بھی مناسب ٹھہرا کہ یہ ذکر و مناجات کا محل ہے، اور اس لیے بھی تاکہ فرشتوں اور بنی آدم کو منہ کی بو سے تکلیف نہ ہو۔ خوشبو کا استعمال، تیل لگانا اور مسواک کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، یہ عید کا دن ہے، اسے اللہ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ تم میں سے جو جمعہ پڑھنے آئے وہ غسل کرے، اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو اسے لگائے، اور تم لوگ مسواک کو لازم پکڑو۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے، آپ نے فرمایا، آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جتنا ہو سکے طہارت حاصل کرے، تیل لگائے یا گھر کی خوشبو استعمال کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اگر محرم نہیں ہوتے تھے تو ہمیشہ تیل اور خوشبو لگا کر جمعہ کے لیے مسجد جاتے تھے۔ مسجد جانے کے آداب۔ آدمی جب جمعہ یا کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائے تو وقار، سکون اور اطمینان کے ساتھ آئے۔ راستے میں کسی کو قولی یا عملی تکلیف نہ دے۔ آتے ہوئے نگاہیں پست رکھے، لوگوں کو سلام کرے، اور اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دے۔ کسی کا راستہ تنگ نہ کرے اور نہ کسی پر آوازہ کسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو مسجد آنے کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ جب تم مسجد آؤ تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ،
बल्कि इत्मीनान के साथ चलते हुए आओ। तुम्हारे ऊपर वकार और सुकून हो। जो नमाज मिले वो पढ़ लो और जो छूट जाए उसकी कज़ा करो। जुमा में अक्सर ये बात देखी जाती है कि लोग घरों से निकलकर रास्तों में, होटल के सामने या चौराहे पर खड़े हो जाते हैं। लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है। इस मजलिस में दुनिया भर की खुराफात भी होती है। जब खुतबा खत्म होने को होता है तब जल्दी से मस्जिद जाते हैं। ये कितनी बड़ी बदनसीबी है कि लोगों के पास गैर शरई बातों को सुनने और सुनाने के लिए वक्त है। इसमें आदमी दिलचस्पी लेता है, लेकिन खुतबा सुनने के लिए उसके अंदर हिम्मत नहीं। ये ईमान की कमजोरी की अलामत है। गैर शरई महफिलों में न तो बैठना चाहिए और न दूसरों की बुराई सुननी चाहिए और न ही बुराई पर खामोश रहना चाहिए। मस्जिद जल्द जाना। जुमा के दिन इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि आदमी पूरी तैयारी करके जल्द मस्जिद जाए। फुकहा का कहना है कि जिसके ऊपर जुमा वाजिब है उसका जल्द मस्जिद जाना मुस्तहब है। आदमी जितने ही पहले जाएगा उतना ही उसको सवाब मिलेगा और उसके हक में बेहतर होगा। औज़ाई, शाफिई, इमाम अहमद, इब्ने मुंदिर, असहाबे राय, इब्ने हबीब और इब्ने हज़्म की यही राय है। अल मुहल्ला जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 66। हजरत अबू हुरैरा की वो रिवायत काफ़ी मारूफ और मशहूर है कि जिसने जुमा के दिन जनाबत का गुस्ल किया और साते उला में मस्जिद आया तो गोया उसने ऊंट की कुर्बानी की, और जो दूसरी घड़ी में आया तो उसने गाय की कुर्बानी की या अल्लाह के रास्ते में इसे दिया। पैदल चलकर जाना मुस्तहब। मुस्तहब है कि आदमी जुमा के लिए पैदल चलकर आए, लेकिन सवार होकर जाना मुस्तहब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने जुमा के दिन जेमा किया और गुस्ल किया और फिर सवेरे मस्जिद आया, पैदल चल के आया, सवार नहीं हुआ, इमाम के करीब आकर बैठा, इमाम का खुतबा गौर से सुना और लग़ो यानी लग़ो काम या बात नहीं किया, तो हर कदम के बदले 1 साल के सियामो क़याम का सवाब मिलेगा। अस्सुनन इब्ने माजा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 346 और अस्सुनन नसई जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 95-97। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद और जनाजा में कभी सवार होकर नहीं गए हैं। जहां तक जुमा का मसला है तो मस्जिद नबवी ही की तरफ आपके हुजरे का दरवाजा खुलता था, इसलिए यहाँ सवार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खुलासा ये कि कसरते सवाब के पेश नज़र जुमा के लिए पैदल चल के जाना चाहिए, लेकिन सवार होकर जाने में कोई हरज नहीं। छोटे छोटे कदम रखकर जाना। ये भी मुस्तहब है कि आदमी छोटे छोटे कदम रखते हुए मस्जिद जाए, ताकि ज्यादा कदम रखने की वजह से ज्यादा सवाब मिले। रसूल अकरम छोटे छोटे कदम रखकर मस्जिद जाते थे। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि इकामत कही गई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, मैं आपके साथ था, आप छोटे छोटे कदम रखकर चल रहे थे। आपने फरमाया, जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया है? इसलिए ऐसा किया है ताकि नमाज के लिए जाते वक्त हमारे कदम ज्यादा हों। जुमा के लिए जाते हुए हर कदम की नेकी की बाबत हदीस गुजरी। एक दूसरी हदीस में इस बात की सराहत आई है कि एक कदम पर एक गुनाह खत्म होता है और दूसरे पर एक नेकी का इजाफा होता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने घर में तहारत हासिल की, फिर वो अल्लाह के घरों में से किसी घर में गया
تاکہ اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضہ کی ادائیگی کرے تو اس کے ایک قدم پر ایک گناہ ختم ہوگا اور دوسرے پر ایک درجہ بلند ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو ختم کر دے۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا مشکل، ناپسندیدہ اوقات اور حالات میں کامل وضو کرنا اور زیادہ قدم رکھ کر مسجد جانا، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ رباط کا اصل معنی ہوتا ہے دشمن سے جہاد کرنے کے لیے اقامت پذیر ہونا، گھوڑا اور سامان حرب و ضرب تیار کرنا۔ اس سے اعمال صالحہ اور عبادت کی تشبیہ دی گئی ہے۔ قطیبی کہتے ہیں اس کی اصل یہ ہے کہ دونوں فریق اپنے گھوڑوں کو سرحد پر باندھ کر رکھتے ہیں، دونوں فریق یعنی مسلمان اور غیر مسلم جو باہم برسر پیکار ہیں اور لڑائی کے لیے آمادہ ہیں، اور ہر ایک دوسرے کے مقابلے کی تیاری میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے سرحد پر اقامت کو رباط کہتے ہیں۔ اسی سے فذالکم الرباط ہے، یعنی طہارت، نماز اور عبادت پر مواظبت کرنا، ہمیشگی اختیار کرنا۔ النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، ابن جزیر اثری، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 185-186۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے اگر کوئی مسلمان بندہ وضو کرتا ہے اور اچھے ڈھنگ سے وضو کرتا ہے، پھر وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو ہر قدم کے بدلے نیکی لکھی جائے گی، یا ایک درجہ بلند کیا جائے گا یا ایک گناہ ختم کیا جائے گا۔ اسی لیے ہم لوگ قریب قریب پاؤں رکھتے تھے۔ وضو کرنا، اگر آدمی گھر سے وضو کر کے نہیں آیا ہے تو مسجد میں آ کر وضو کرے۔ وضو کرنے سے بھی آدمی کے گناہ جھڑتے ہیں اور اعضائے وضو قیامت کے دن چمکیں گے۔ وضو کرنے کا نبوی طریقہ یہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان کے غلام بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، آپ نے پانی کا برتن منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو برتن کے باہر دھلا، پھر اپنا داہنا ہاتھ برتن میں ڈالا، پھر کلی کی ناک میں پانی ڈال کر ناک جھاڑی، پھر اپنا منہ 3 بار دھلا اور کوہنیوں تک دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھلا، پھر سر پر مسح کیا، پھر ٹخنے تک دونوں پاؤں کو 3 بار دھلا، پھر کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور دل میں کسی طرح کا برا خیال نہ آئے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ٹخنا اور کوہنی کو لازمی طور پر دھلنا ہوگا۔ اعضائے وضو کو ایک بار دھلنا واجب ہے اور 3 بار دھلنا مستحب، 3 سے زیادہ نہیں دھلنا چاہیے۔ اگر کوئی 3 سے زیادہ دھلتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، یا ایک ہی تسمیہ کا معنی ہوتا ہے بسم اللہ، تو بسم اللہ پڑھیں گے۔ ابو الفتح نصر مقدسی کا کہنا ہے کہ وضو کرنے والے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ علامہ نووی کہتے ہیں کہ سنت سے یہ دعا ثابت نہیں ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ الاذکار نووی صفحہ نمبر 29۔ علامہ نووی مزید لکھتے ہیں فقہا کا کہنا ہے کہ بعض اسلاف سے کچھ دعائیں مروی ہیں، بعض علماء نے اس میں اضافہ بھی کیا ہے
اور بعض نے کمی. وہ دعا اس طرح ہے: بسم اللہ کہتے وقت الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا، کلی کرتے وقت اللہم اسقنی من حوض نبیک صلی اللہ علیہ وسلم کاسا لا ظمأ بعدہ ابدا، ناک میں پانی ڈالتے وقت اللہم لا تحرمنی رائحۃ نعیمک و جناتک، چہرہ دھلتے وقت اللہم بعید وجہی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، دونوں ہاتھ دھلتے وقت اللہم آتنی کتابی بیمینی اللہم لا تؤتنی کتابی بشمالی، سر کے مسح کے وقت اللہم حرم شعری و بشری علی النار وَأَضِلَّنِي تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ، کان کے مسح کے وقت اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اور پاؤں دھلتے وقت اللہم ثبت قدمی علی الصراط کہیں گے. لیکن یہ بعض علماء کے اقوال ہیں، آپ اسے دھیان سے سنیں. یہ بعض علماء کے اقوال ہیں، حدیث رسول نہیں ہیں، اور آپ سے یہ دعا ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کا پڑھنا جائز نہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو یہ اس طرح کی بعض دعائیں پڑھتے ہوئے سنا ہے، اسی لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اسے سب کے سامنے پیش کیا جائے. شاید مقدسی ہی کے قول پر عمل کرتے ہوئے بعض لوگ وضو کرتے وقت بلند آواز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وغیرہ پڑھتے ہیں. اگر ہاتھ میں انگوٹھی ہے تو اس کے چھلا کو خوب ہلا دیں گے تاکہ اس کے نیچے تک پانی کا پہنچنا یقینی ہو جائے. اگر آدمی موزہ پہنے ہے تو طہارت کاملہ کے بعد پہننے پر اس پر مسح کریں گے. اس کی صورت یہ ہوگی کہ آدمی مکمل وضو کرے، دونوں پاؤں کو دھلنے کے بعد موزہ پہنے. اب اگلی نماز کے لیے اس موزہ پر مسح کر سکتا ہے. لیکن اگر ایک پاؤں دھلا اور موزہ پہن لیا، پھر دوسرا پاؤں دھلا اور دوسرا موزہ پہنا تو طہارت کامل نہیں تھی، اس لیے اس موزے پر مسح نہیں کر سکتے. اگر آدمی جوتا پہنے ہے تو اسے ہر حال میں نکالنا پڑے گا، اس پر مسح نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ موزہ کے مانند جوتا پر بھی مسح کر لیتے ہیں، خاص طور سے جاڑے کے موسم میں یا جب فیتا وغیرہ کھولنے میں دقت اور پریشانی ہوتی ہے. ہلکی بے ہوشی سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر بے ہوشی گہری ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اگر آدمی چت لیٹ کر سوتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر بیٹھے بیٹھے نیند کی جھپکی آ جاتی ہے تو وضو برقرار رہے گا. اگر اگلی پچھلی شرمگاہ سے کوئی بھی چیز نکلتی ہے تو یہ ناقض وضو ہے، کیونکہ یہ دونوں جگہیں نجاست کی ہیں. اگر پاخانہ کے راستے سے کیڑے نکلتے ہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا، نماز چھوڑ کر دوبارہ وضو کرنا ہوگا. اگر آدمی وضو کرنے کے بعد بنا پردے کے اپنی اگلی یا پچھلی شرمگاہ چھو لیتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. عورت وضو کے بعد اپنے بچے کا پاخانہ پیشاب دھل سکتی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. عورت کو چھونے یا بوسہ دینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر اشتعالی کیفیت میں شرمگاہ سے مزی کا خروج ہو جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. وضو سے فراغت کے بعد یہ دعا پڑھیں گے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تحیۃ المسجد، آدمی مسجد میں داہنا پاؤں رکھے اور یہ دعا پڑھے: اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اندر جا کر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے. آدمی جب بھی مسجد میں آئے تو تحیۃ المسجد پڑھے، اس کا پڑھنا مؤکد ہے. اگر آدمی مسجد میں آیا اور امام خطبہ دے رہا ہے تو 2 ہلکی رکعت پڑھ کر بیٹھ جائے
اور خطبہ سنیں۔ صحیح مسلم میں ہے اذا جاء احدکم یوم الجمعہ والامام یخطب فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہا، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن مسجد آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو 2 ہلکی رکعت پڑھ لے۔ متفق علیہ روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت پڑھ لے۔ اگر امام خطبہ دے رہا ہو اور کوئی آ کر بیٹھ جائے تحیۃ المسجد نہ پڑھے تو امام کو ٹوک دینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ فلاں اٹھو اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لو۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی مسجد میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے پوچھا اے فلاں تحیۃ المسجد پڑھے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو اور پڑھ لو۔ یہ آنے والے سلیق غطفانی تھے۔ اگر آدمی اذان سے پہلے آیا ہے تو اس کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے نفلی نمازیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، تسبیح و تحلیل اور تحمید سے اس کی زبان تر رہے۔ جمعہ میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ اذان سے پہلے آ تو جاتے ہیں لیکن تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھے رہتے ہیں، نہ تو نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نہ ہی ذکر و فکر میں مشغول ہوتے ہیں الا ماشاءاللہ۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گرم دنوں میں کچھ ہی دیر میں نیند کے طوفانی جھونکے آنے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر تک آدمی ان کا مقابلہ کرتا ہے لیکن شکست کھا کر نیند کے نرم و نازک گود میں جا گرتا ہے اور نیند اسے اپنے ریشمی باہوں میں اس طرح سلاتی ہے کہ بعض لوگ بے ہوش ہو کر دھڑام دھڑام گر جاتے ہیں۔ مسجد کے اماموں، مؤذنوں اور ٹرسٹیوں کو میرا یہ مشورہ ہے کہ مسجد میں مختلف جگہوں پر قرآن رکھنے کے لیے لکڑی کی چھوٹی چھوٹی الماریاں بنائیں۔ آگے، دائیں، بائیں یا جگہ ہونے پر صفوں کے بیچ میں الماری رکھ دیں اور اس پر کئی عدد قرآن رکھ دیں۔ لوگ تحیۃ المسجد اور نفلی نمازوں کی ادائیگی کے بعد اپنے قریب سے قرآن اٹھائیں اور تلاوت کریں۔ قرآن جب سامنے رہے گا تو اپنے آپ ہاتھ اس کی طرف بڑھ جائے گا۔ یہاں پر ایک شبہ کا ازالہ ضروری ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ قرآن پیچھے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے بسا اوقات اگلی صف میں تو لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن پچھلی صفوں میں پیچھے ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھتے۔ تو یہ تصور غلط ہے۔ قرآن کا تقدس اور اس کی عظمت اپنی جگہ پر مسلم ہے اور اس کی تعظیم یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کے معانی اور تراجم کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے، قرآن کے احکام کی پاسداری کی جائے، اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، قرآن نے روکا ہے، اس سے رک جایا جائے۔ یہ کورٹ اور کچہری میں قسم کھانے اور حسین جزدانوں میں لپیٹ کر رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کو بیٹھ کر، ٹیک لگا کر، لیٹ کر، بیوی کی گود میں سر رکھ کر پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر بیوی حائضہ ہے تب بھی اس کی گود میں سر رکھ کر تلاوت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کچھ لوگ اوپر ہیں اور کچھ نیچے ہیں تو ہر جگہ لوگ قرآن اپنے ہاتھ میں یا رحل پر رکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر استاد اونچی جگہ سے طلبہ یا طالبات کو تفسیر، حدیث یا ترجمہ قرآن پڑھاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن کی بے حرمتی یہ ہے کہ اسے سجا کر رکھ دیا جائے، اسے کورٹ یا کچہری میں اٹھایا جائے اور حلف لیا جائے، اس کو چوما جائے، تعویذ بنا کے گلے یا کمر وغیرہ میں پہنا جائے، مردوں پر پڑھا جائے اور کھانوں پر فاتحہ خوانی کی جائے۔ قرآن کے اندر معانی کا سمندر موجیں مارتا ہے۔ آدمی قرآن کو پڑھے، اس کو سمجھے اور اس کے مفاہیم میں تدبر کرے۔ قرآن کا پڑھنے والا، سننے والا اور اس میں غور کرنے والا اجر جزیل اور اجر کثیر کا حقدار ہوگا۔
مساجد میں اس بات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ کئی زبانوں میں قرآن کا ترجمہ رکھ دیا جائے. اسی طرح مسئلہ مسائل کی کتابیں، دینی کتابیں اور رسائل و جرائد بھی رکھ دیے جائیں تاکہ لوگ ان سے استفادہ کریں. لوگوں کو اس بات کی بھی نصیحت کر دی جائے کہ کتابیں اٹھا کر گھر نہ لے جائیں اور چوری نہ کریں کہ یہ گناہ ہے. آخر اس ذکر کے واقع ہونے کا شدید اندیشہ ہے. تجربہ اس کا شاہد ہے کہ مسجد کی چیزوں کے بارے میں بھی بعض لوگ پھسل جاتے ہیں اور ہاتھ صاف کر دیتے ہیں، کتابیں وغیرہ بھی اٹھا لے جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.